الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ المولان العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام الامام امام الکلام سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے لکھے ہوئے کلام کے 2-3 شعر تضمین کے ساتھ میں سماعت پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ رسالت کا ہے ہر لفظ رسالت کا ہے ہر لفظ سخن پھول، ایسا تیری شاخوں میں نہیں ہوگا چمن پھول، ایسا تیری شاخوں میں نہیں ہوگا چمن پھول، کہ میں کہاں گیا سرکار کی طلبوں کا دور پھول، سرتاب بقدم ہے تن سلطان، سرتاب بقدم ہے تن سلطان زمر پھول، لب پھول دہر پھول زقر پھول بدن پھول، لب پھول دہر پھول زقر پھول بدن پھول۔ اور یہ بھی شعر سماعت حضرات۔ ایک چاک گریبان بھی ہم سے نہیں سلتا، بن تیری عنایات کے دم خم نہیں ملتا، گلشن تو بڑی بات ہے، ایک گل نہیں کھلتا، تیرے کام بھی ہمارے تو ہی لائے نہیں گلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے مہر پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے مہر پھول۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر اور پیاری تضمین کے ساتھ سماعت کریں حضرات۔ اے سرور
شہنشاہ مدینہ اے سرور کونین شہنشاہ مدینہ ہے پاک غسالہ تیرا عطروں کا خزینہ مہکے گا گلابوں کی طرح اپنا بھی سینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول اور کیا بات رضا اسے چمنستان کرم کی کیا بات رضا اسے چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول لب پھول دغر پھول زقر پھول بدر پھول درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ لوگ باہر جا کر بیٹھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی بات کہ پتہ نہیں محفل میں آنے سے کیوں کتراتے ہیں. ابھی گفتگو کرنے کے لیے آپ کہیے، کسی کا جھگڑا سننے کے لیے کہیے تو آدمی سب اکٹھا ہو جائیں گے. وہ ایک پاگل باہر تھا تو سارے اس کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہے نا بھائی. مطلب دنیاوی معاملات میں ہم کو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جب دین کی بات آئے تو مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہمارے ہاتھ میں پاؤں میں جانے کہاں درد شروع ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں ان تمام خرافاتوں سے بچائے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے اور ایسی محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائے. حضرات، آج یہ تیسری شب ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حسنین کریمین. جو مجھے آج کا موضوع دیا گیا ہے وہ ہے حسنین کریمین. اب حسنین کریمین کے تعلق سے ہم جتنا بھی بولیں وہ کم ہے، اس لیے کہ ان کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے، ان کا ذکر رسول اللہ کر رہے ہیں. جن کا تذکرہ اللہ کرے، جن کا ذکر، جن کو یاد، جن کے ذکر کے تعلق رسول اللہ کہے، جن کی محبت اور جن کو یاد کرنے کا درس آقا دے، تو ہم جیسے غلام جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے. مگر ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی محبت سے ہمارا دل آباد رہے اور یہ محبت ہماری قیامت میں کام آئے. اور ایسا نہیں کہ کام آئے گی نہیں، کام آئے
یہ محبت کام آئے گی؟ ارے ان کی محبت تو ہمارے اوپر واجب ہے۔ ان سے محبت کرنا، ان کو یاد کرنا، ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت، اللہ کے رسول کے گھر والوں کی محبت، ان نفوس قدسیہ کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ امام شافعی فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ لوگ یہاں آئے ہیں نا، یہاں حاضر آئے ہیں نا، جب آپ یہاں سے جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، سرکار فرماتے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور حسن سے محبت کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، حسن سے محبت کرتا ہے، حسین سے محبت کرتا ہے اور حسنین کے والد سے محبت کرتا ہے، یعنی علی سے محبت کرتا ہے، اور حسنین کریمین کی والدہ ان کی امی فاطمہ سے محبت کرتا ہے۔ سرکار نے خود اپنے تعلق سے صرف نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، سرکار نے کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو حسن سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے، جو حسین کی ماں سے محبت کرتا ہے، جو حسین کے والد سے محبت کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ اور ہم ایک ساتھ ہوں گے، سبحان اللہ۔ جنت میں وہ میرا ہمنشیں ہوگا، جنت کے جس اعلیٰ مقام پر سرکار ہوں گے، سرکار فرماتے وہ میرے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی حسین سے محبت کرے، حسن سے محبت کرے، حسین کی ماں سے محبت کرے، حسین کے باپ سے محبت کرے، وہ جنت میں سرکار کے ساتھ ہو تو خود حسین اعظم کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ حسین سے محبت کرنے والا، حسین کی ماں سے محبت کرنے والا، حسین کے باپ سے محبت کرنے والا جنت میں سرکار کے ساتھ ہو، حسین اعظم کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ حسن کا مقام کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ فاطمہ زہرا کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ علی مرتضیٰ کا مقام کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ حضرات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج آپ یہاں پر حاضر آئے، یہ نہ سوچنا کہ بھائی دوسرے آ رہے نہیں آ رہے، دوسرے باہر بیٹھ رہے کیا کر رہے، بیٹھے دو باہر، باتیں کریں تو گپے لڑا دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ سنو، آج آپ محفل میں آئے ہیں، حسین کی محبت میں آئے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اپنے تعلق سے نہیں بیان کر رہا، میں اپنی بات نہیں بیان کر رہا، میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ، کل قیامت کے میدان میں عرش کے نیچے ایک گنبد ہوگا، اس گنبد کے نیچے میں ہوں گا، حسین ہوں گے، حسن ہوں گے، علی ہوں گے، فاطمہ ہوں گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو حسین سے پیار کرے گا اس گنبد کے نیچے میرے ساتھ، حسین کے ساتھ، حسن کے ساتھ، علی کے ساتھ، فاطمہ کے ساتھ، ان سے پیار کرنے والا بھی اسی گنبد کے نیچے ہوگا، سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے میدان میں، قیامت کے اس ماحول میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسے ماحول میں سوائے عرش کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، سوائے عرش کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بالکل آدمی کے اوپر ہوگا، سوا نیزے پر آ جائے گا، لوگوں کے دماغ کھولتے ہوں گے، کھولتے پانی کی طرح انسان کا دماغ کھولتا ہوگا، ہر انسان سایے کے تلاش میں ہوگا، مگر اس دن عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے حال سے محبت کرنے والوں، حسین سے پیار کرنے والوں، حسن سے محبت کرنے والوں، علی سے پیار کرنے والوں، فاطمہ سے پیار کرنے والوں، سنو اس دن کوئی سایہ سوائے جو ہے عرش کے کوئی سایہ نہ ہوگا، اس عرش کے سائے کے نیچے ہم ہوں گے، اور جو حسین سے محبت کرنے والا ہوگا وہ بھی اسی سائے کے نیچے ہوگا۔ اب آپ یہاں پہ حسین کی محبت میں آئے ہیں نا، نیند آ رہی کیا آپ لوگوں کو؟ ہاں، حسین کی محبت میں آئے ہیں نا، یقین رکھیے، رب کی ذات پر بھروسہ رکھیے اور سرکار کی محبت کو سینے سے لگائے رکھیے۔ جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو آپ نبی کے سائے میں ہوں گے، سبحان اللہ۔
ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اس دن دسترخوان لگائی جائیں گی، دسترخوان لگائی جائیں گی، اور اس دسترخوان میں علی ہوں گے، فاطمہ ہوں گی، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، سرکار ہوں گے، اور علی سے پیار کرنے والے، حسین سے پیار کرنے والے اس دسترخوان پر سرکار کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر کوئی کسی منتری کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جائے تو کہتے ہیں منتری کے ساتھ بیٹھا تھا، کوئی جیلانی میاں کے ساتھ بیٹھ جائے تو کہتے ہیں میں جیلانی میاں کے ساتھ بیٹھا تھا، کوئی تاج الشریعہ کے ساتھ بیٹھ جائے تو فخر کرتے ہیں تاج الشریعہ کے ساتھ بیٹھا تھا، کوئی مفتی اعظم کے ساتھ بیٹھ جائے تو فخر کریں گے مفتی اعظم کے ساتھ بیٹھا تھا، کوئی محدث اعظم کے ساتھ بیٹھ جائے تو فخر کریں گے محدث اعظم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ لیکن عرش کے نیچے آپ ان کے ساتھ ہوں گے جن کے صدقے میں مفتی اعظم بھی آئے ہیں، جن کے صدقے میں محدث اعظم بھی آئے ہیں، جن کے صدقے میں تاج الشریعہ بھی آئے ہیں، جن کے صدقے میں جیلانی سرکار بھی آئے ہیں، جن کے صدقے میں کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، جن کے صدقے میں کائنات وجود میں آیا ہے۔ جو حسین سے پیار کرے گا ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا، ان کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں حسین سے پیار کرنے والے کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حسین سے محبت کرنے والے کا مقام کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں، آپ کا سوچتے آپ خالی ہاتھ جائیں گے؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ارے حسین کا گھرانہ تو سخی گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ، سخی گھرانہ ہے۔ میں انشاءاللہ آگے بیان کروں کیسا سخی گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین کا گھرانہ سخی گھرانہ، اور کیسا سخی، اللہ اکبر، کیسا سخی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، کیسا سخی کہ امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ تینوں سفر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر تینوں سفر کر رہے ہیں۔ ساز و سامان کھانے پینے کے جس اونٹ کے اوپر لدا تھا وہ پیچھے رہ گیا، پانی موجود نہیں ہے، پیاس لگی، پانی موجود نہیں ہے، پیاس لگی۔ اب جب پیاس لگی تو پانی تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے، چھوٹا سا جھوپڑا ہے۔ قریب گئے، دیکھا کہ ایک بڑھیا گھر پہ موجود ہے، پوچھا کہ ہمیں پانی پلا دیں، کچھ پینے کو ہو تو ہمیں دے دیں، ہم لوگ پیاسے ہیں۔ ایک ہی بکری تھی بڑھیا کے پاس۔ کتنی بکری تھی؟ ایک بکری تھی۔ بڑھیا نے بکری کا دودھ دھویا۔ وہ عرب کا رواج تھا کہ مہمان آ جائے تو مہمان کو ایسے نہیں پلٹاتے تھے۔ آج ہمارا عالم ہے کہ مہمان آ جائے تو وہ ہمارا سکڑ جاتا ہے، اب یہ آ گیا نہ جانے کیا کیا کھلانا پڑے گا، کیا کیا لانا پڑے گا۔ مگر وہ عرب والے تھے، مہمان نواز تھے۔ سبحان اللہ۔ اور مہمان نواز کیوں نہ ہو عرب والے؟ کیونکہ عرب کو بسانے والے ابراہیم ہے۔ سبحان اللہ۔ عرب کو آباد کرنے والے ہاجرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم خود مہمان نواز ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم وہ مہمان نواز ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک مہمان نہ ملتا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ مہمان نواز، جب تک مہمان نہ آئے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بعض بزرگوں نے تو فرمایا، لکھا ہے کتابوں میں کہ کئی میل دور تک چلے جاتے تھے مہمان کو تلاش کرنے، کوئی مل جائے تو پکڑ کے لائیں اور ساتھ میں کھانا کھائیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جب کوئی مہمان نہیں ملا تو کئی دن تک کھانا نہیں کھائے، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا انسانی شکل میں، جاؤ اور میرے خلیل کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کم سے کم تمہیں دیکھ کر کے میرا خلیل کھانا تو کھا لے گا۔ یہ مہمان نوازی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہی جھلک عرب والوں میں موجود۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ تینوں ساتھ میں ہیں۔ کہا مائی کچھ پینے کو دے دو، کچھ پینے کو دے دو۔ کچھ موجود نہ تھا، بکری کا دودھ دھویا اور دودھ دھونے کے بعد پیش کر دیا۔ تینوں نے دودھ پیا۔ کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کچھ کھانے کو تو نہیں ہے، یہی بکری اسے ذبح کر لو اور کھا لو۔
ذبح کیا بکری کو اور تناول فرمایا تینوں نے، اور تناول فرمانے کے بعد کہا کہ اے مائی ہم لوگ قریش سے ہیں، ہم لوگ قریش سے ہیں، کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو مدینہ آ جانا، کوئی ضرورت درپیش ہو تو مدینہ آ جانا، ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ چکائیں گے۔ اب سفر آگے شروع ہوا، اس بڑھیا کا شوہر گھر میں آیا، اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا، تو نے کیا کیا؟ نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، ہاں جان بھی نہیں پہچان بھی نہیں، ایک ہی بکری تھی اسی بھی ذبح کر کے کھلا دی، یہ کیا کیا تو نے؟ ڈانٹ ٹپٹ کر رہ گئی۔ اب عالم یہ کچھ دنوں کے بعد غربت پیش آئی، پہلے ہی غریب تھے، جھوپڑے میں تھے، غربت کی وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑا، مدینے کی راہ لی، اپنے وطن کو چھوڑا، مدینے کی راہ لی، مدینے پہنچے، اور مدینے میں جانے کے بعد اونٹ کی مینگنیاں چنتے تھے، اونٹ کی مینگنیاں چنتے تھے، اور چننے کے بعد اسی کو جو ہے بیچ کر کے اپنا گزارا کرنے لگے، اسی کو بیچ کر کے گزارا کرنے لگے۔ ایک دن حضرت امام حسن کی نظر ان پر، اس بڑھیا پر پڑی۔ امام حسن، میں سخاوت بیان کر رہا ہوں اہل بیت اطہار کا، میں سخاوت بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ وہی در اتنا اعلیٰ در ہے جس در سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا۔ ارے جب ان کے بیٹے غریب نواز کے دربار میں جانے والا بھکاری واپس نہیں آتا تو ان کے باپ کے در سے کوئی خالی کیسے آ جائے گا؟ غریب نواز کے در پر کافر بھی جاتا ہے، جتنے بھی کاسٹ کے لوگ ہیں سارے جاتے ہیں، عقیدہ ان کا اپنی جگہ، مذہب ان کا اپنی جگہ، پوجتے بتوں کو ہیں مگر عقیدہ یہ ہے کہ یہ دیتے ہیں، ہاں پوجتے بتوں کو ہیں مگر عقیدہ یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں جاؤ تو ملتا ہے۔ تو ایک کافر ہو کر کے غریب نواز جو حسین کی اولاد میں سے ہے ان کی بارگاہ میں جا کے مانگتا ہے، اور غریب نواز نہیں دیکھتے کہ آنے والا کون ہے، غریب نواز یہ نہیں دیکھتے کہ آنے والا کون ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ میری بارگاہ میں آیا ضرور ہے، جب آیا ہے تو خالی ہاتھ جانا نہیں چاہیے۔ اب منتیں پوری ہو رہی، امام حسن کی نگاہ پڑی، نظر پڑی، بلایا، او مائی ادھر آؤ۔ بڑھیا قریب آئی، کہا مائی مجھے پہچانتی ہو؟ کہا نہیں میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ کہا ایک دفعہ میں آپ کے ہاں مہمان بنا تھا، آپ نے اپنی بکری کو ذبح کر کے مجھے کھلایا تھا۔ وہ بڑھیا جان گئی، ہاں ہاں آپ ہی ہیں وہ جو میرے گھر پہ آئے، آپ لوگ 3 آدمی تھے۔ کہاں ہم 3 تھے، تمہارے گھر آئے تھے، تم نے بکری ذبح کر کے ہمیں کھلایا تھا، آ جاؤ میری پاس، آ جاؤ۔ غلام کو بلایا اور کہا 1000 بکریاں اس بڑھیا کو دے دی جائے۔ کھلایا تھا 1 بکری ذبح کر کے۔ قرآن نے ایسے نہیں کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ اہل بیت اللہ کی محبت میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں، مسکینوں و یتیموں و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ واقعہ بھی ہے نا، واقعہ بھی ہے نا، جب منتیں مانی تھی حضرت فاطمہ زہرا نے، حسنین کریمین بیمار ہوئے تھے، جب بیمار ہوئے منتیں مان لی کہ اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو 3 روزے رکھیں گے۔ اب ٹھیک ہو گئے، ہماری منتیں کچھ اور ہوتی ہے، 10 روپے کا فاتحہ کر دیں گے، ہے نا بھائی، ہماری منتیں کچھ اور ہوتی ہے، جیب اس کا کڑا نکال دے، ہٹا جا، ہو گیا منتیں پوری۔ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ یہ اسلام کا، دین کا معاملہ دل سے ہے۔ کس سے ہے؟ نوٹ سے نہیں ہے، دل سے ہے۔ دل میں محبت ہے تو عبادت قبول ہے، نیت شرط ہے تو نماز ہوگی، اگر نیت ہی نہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی میرے دوست۔ اب 3 روزہ رکھ لیے،
اب 3 روزہ پہلا روزہ رکھے، روٹی بنائے، 3 روٹی بنی، حضرت علی ہے، فاطمہ ہے، حضرت فضا ہے، افطار کرنے کا وقت آیا، مسکین آ گیا، روٹی اٹھا کر اس کو دے دے، پانی پی کر کے افطار کر لیا، پھر پانی پی کر کے سحری کیے، پھر افطار کر روٹی 3 پکائے کہ پھر یتیم آ گیا، روٹی 3 اٹھا کر اس یتیم کو دے دی، پھر تیسرے دن روزہ رکھے، جب روزہ رکھے تو پھر ایک قیدی آ گیا، میں قیدی ہوں، پریشان ہوں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اے اہل بیت اطہار کچھ عطا کر دے۔ تینوں نے اپنی روٹیاں اٹھائی اور دے دی قیدی کو۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور لوگ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں، اس کی محبت میں، اس کے حکم میں۔ مولا یہ جو ہم کھلا رہے ہیں کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، ہم تو تیری رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تو اس لیے کھلاتے ہیں کہ مولا تو راضی ہو جائے، مسکین کو کھلائے اس لیے کہ مولا تو راضی ہو، یتیم کو کھلائے اس لیے کہ مولا تو راضی ہو، قیدی کو کھلائے اس لیے کہ مولا تو راضی ہو۔ اللہ کی محبت میں کھانا کھلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قرآن کی آیت نازل فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ کیا سخی گھرانہ ہے، سبحان اللہ، جن کے سخاوت کے لیے قرآن نازل ہو جائے، کائنات میں اس سے بڑا سخی اور کون ہو سکتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ، قریب من الرسول، قریب من الجنت وبعید من النار۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سخی اللہ سے قریب ہے، سخی رسول اللہ سے قریب ہے، سخی جنت سے قریب ہے، اور سخی جہنم سے دور ہے۔ آپ نے کہا غلام سے 1000 بکریاں دے دو، پھر کہا 1000 نقد دینار درہم دے دو، 1000 بکریاں، 1000 درہم و دینار، اور اپنے غلام سے کہا اس مائی کو لے کر کے جاؤ میرے بھائی حسین کے گھر، اس بڑھیا کو لے کر کے میرے بھائی حسین کے گھر جاؤ۔ اب وہ غلام اس بڑھیا کو لیا اور لینے کے بعد حسین کے گھر میں گئے۔ امام حسین نے کہا اماں میرے بھائی نے کیا دیا؟ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ امام حسن نے 1000 بکریاں اور 1000 دینار، 1000 درہم و دینار دیے، آپ نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 درہم و دینار عطا فرما دیے، سبحان اللہ۔ کھلائی تھی 1 بکری، 2000 بکریاں بھی ہوئی اور 2000 درہم و دینار بھی، سبحان اللہ۔ اور پھر امام حسین نے غلام کو ساتھ جا کہا عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس چلے جاؤ، عبداللہ کے پاس چلے جاؤ۔ اب وہ غلام اس بڑھیا کو لے کر کے حضرت عبداللہ کے پاس گئے، عبداللہ کے پاس حضرت عبداللہ نے کہا کہ حسنین کریمین نے کیا دیا؟ بڑھیا کہتی ہے دونوں بھائیوں نے 1000 مطلب 2000 بکریاں اور 2000 درہم و دینار، آپ نے اپنے طرف سے 2000 بکریاں اور 2000 درہم و دینار عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن جعفر طیار بھی تو رسول کے آل میں سے ہے نا، رسول کے خاندان میں سے ہے نا، رسول کے گھرانے میں سے ہے نا، سبحان اللہ۔ کھلائی تھی 1 بکری غربت کے عالم میں، مگر سخی وہ گھرانہ، ایسا سخی گھرانہ 1 بکری کے بدلے 4000 بکریاں مل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ 1 بکری کے بدلے 4000 بکریاں اور 4000 درہم و دینار بھی مل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتاؤ کتنا سخی گھرانہ ہے، سبحان اللہ۔ اس گھرانے کے جیسا کوئی سخی گھرانہ ہوگا؟ اس گھرانے کے جیسا کوئی سخی گھرانہ ہوگا؟ ارے آپ ایسے سخی لوگوں کی محفل میں آ کر بیٹھے ہیں تو یہ کیوں سوچیں ہم کہ ہم خالی جائیں گے؟ ارے وہ سخی اگر 1 بکری کے بدلے 4000 بکریاں، 4000 دینار عطا کر سکتے ہیں، ہم ان کی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں، خالی دامن ہے، پسارے ہوئے ہیں، اور دعا کریں گے مولا تیرے ان سخی گھرانے، تیرے محبوب کے سخی گھرانے کے تو فیض ہماری جھولیوں کو، ہمارے دامن مراد کو
گوہروں سے بھر دے تو انشاءاللہ جو بھی تمنائیں ہوں گی وہ آرزو تمنائیں بھی پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ جائیں گے تو دامن کو بھر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں نا، آپ یہاں پہ آئے ہیں تو سوچ یہ رکھے کہ ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ اور کیوں جائیں بھائی؟ خالی ہاتھ کیوں جائیں؟ خالی ہاتھ کیوں جائیں؟ کوئی ایسی ویسی بارگاہ، کوئی ایسا ویسا گھرانہ، کوئی ایسی ویسی گھر ہو، کوئی ایسی ویسی در ہو تو ہم کہیں کہ بھائی واپس پلٹنے کے امکان ہے۔ ارے بے اجازت جبرائیل بھی جن کے گھر آتے نہیں۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جس خاندان میں، جن کے گھر میں جبرائیل بھی بے اجازت نہیں آتے ہیں۔ تو ایسا گھرانہ جس گھرانے میں جبرائیل بھی اجازت لے کر کے آئے، اس گھرانے کا چاہنے والا خالی ہاتھ جائے؟ امپاسبل ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ یہاں آئے ہیں، انشاءاللہ جائیں گے تو دامن بھر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اپنے چاہنے والوں سے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اس کے اوپر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ یعنی تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب میرے صدقے میں ملا ہے، ملا ہے کہ نہیں؟ جان نبی کا صدقہ ہے، ہاں جان نبی کا صدقہ ہے۔ نبی نہ ہوتے تو آپ نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، کچھ نہیں تھا سوائے رب کے، کوئی نہ تھا، کچھ نہ تھا۔ اللہ نے جب محبوب کو پیدا کرنا چاہا تو پھر اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، ہاں اپنے نور کے فیض سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور نبی کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو نبی نہ تھے تو کائنات نہ تھی، نبی نہ تھے تو آپ نہ تھے، ہم نہ تھے، نبی نہ تھے تو کچھ نہ تھا، نہ آسمان نہ زمین نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ سیارے نہ آپ گینے، کچھ نہ تھا۔ اور نبی نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، نبی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ سرکار ہے تو سب کچھ ہے۔ ارے سرکار تو بہت بڑی بات ہے، میرے آقا تو فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت جب تک دنیا میں رہے گی قیامت قائم نہیں ہو سکتی، ہاں جب تک سرکار کے گھرانے والے اس دنیا میں رہیں گے قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت کب آئے گی؟ جب سادات اٹھا لیے جائیں گے، اللہ اکبر، ہاں جب سادات کا یہ عالم ہے، نبی کے گھرانے والے کا یہ عالم ہے، تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ سرکار فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ہاں جان ہے، وہ جان ہے، یہ جان ہے نا بھائی، جان ہے تو آدمی زندہ ہے، جان ہے تو آدمی زندہ ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ہاں جان ہے تو جہان ہے، ہاں تو نبی کے صدقے میں سب کچھ ہے، ہاں نبی کے صدقے میں سارا کچھ ہے۔ تو جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے سب نبی کا صدقہ، جان، مال، ایمان، اولاد سب نبی کا صدقہ، قرآن نبی کا صدقہ، ایمان نبی کا صدقہ، عرفان نبی کا صدقہ، نمازیں نبی کا صدقہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نیک عمل، عمل صالح، جو کچھ بھی کہیں یہ سارا کا سارا نبی کا صدقہ ہے۔ اور نبی کے تعلق اللہ کہہ رہا میرے محبوب آپ
کہہ دو کہ میری وجہ سے تمہیں سب ملا ہے، میں کچھ نہیں چاہتا تم سے، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، مگر بس اتنا کرنا کہ میرے اقربا سے، میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ اچھا ایک بات یہ بتائیے، ہم دے کیا سکتے ہیں نبی کو؟ ہاں بھائی، کل کو کوئی سوال کر لے کہ نبی اور ہم سے لیں گے معاوضہ، سوال کر سکتا کل کو نا، ارے بھائی تم دے کیا سکتے ہو نبی کو؟ آپ اور ہم نبی کو دے کیا سکتے ہیں؟ ہمارے دینے کی اوقات ہے؟ ہم تو ان کے در کے بھکاری ہیں، ہاں ان کے در کے بھکاری، ارے ان کے در میں پڑے رہنے والے کتے، اگر ہم اس کے در پہ پڑے رہنے والے کتے بن جائیں تو بھی ہمارے سعادت مندی کی بات ہے۔ اعلیٰ سرکار نے نہیں کہا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اعلیٰ حضرت ڈائریکٹ وہ بھی غوث پاک کے تعلق سے کہا، اور غوث پاک سرکار امام حسین کے اولادوں کے اولادوں کے اولادوں کے اولادوں کے اولادوں کے اولادوں کے اولاد ہیں، 11ویں پشت پہ آتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سرکار غوث پاک کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے در کا کتا ہوں، کیا کہا؟ تجھ سے در، در سے سگ۔ سرکار غوث پاک کے در کیا کہا؟ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ تجھ سے در، در سے کتا، اور کتے سے ہے مجھ کو نسبت۔ سگ کے معنی کتا ہے، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے مجھ کو نسبت۔ جو سگ سے نسبت کیے امام احمد رضا، آج لوگ امام احمد رضا کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، آج لوگ امام احمد رضا پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آج لوگ اعلیٰ فاضل بریلوی پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، غوث پاک کو کیا سمجھ پائیں گے؟ اور جو غوث پاک کو سمجھ نہ پائے وہ حسین پاک کو کیا سمجھ پائیں گے؟ اور جو حسین پاک کو سمجھ نہ پائے وہ رسول پاک کو کیا سمجھ پائیں گے؟ تو آپ اور ہم دے کیا سکتے ہیں بھائی؟ کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ تو سرکار کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ملا میرے صدقے ملا، سب کچھ، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا کرنا میرے قرابت دار سے، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ کیا کہا؟ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ پتہ یہ چلا اہل بیت کی محبت ہمارے اور آپ کے اوپر لازم و ضروری ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اہل بیت سے دوری اختیار کرے گا وہ دنیا میں بھی خاک ہو جائے گا اور آخرت میں بھی وہ گمراہ اور بھٹکتا ہی رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اقربا سے، قرابت داروں سے، سرکار کے اہل بیت سے، سرکار کے گھر والوں سے محبت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کے گھر والوں اہل بیت سے محبت کرے۔ اور میں نے پہلے کہا جو اہل بیت سے محبت کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب عرش کا صرف سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اس سائے کے نیچے حسین سے پیار کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت ساری فضیلتیں ہیں حسنین کریمین کی۔ سبحان اللہ، آج کا ہمارا موضوع حسنین کریمین ہے نا، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، جنتی جوانوں کے سردار، سبحان اللہ، جنتی جوانوں کے سردار۔ اب کچھ لوگ یہاں پہ کہے، یہ سوچے کہ بھائی جنت میں جو جوان ہوں گے انہی کے سردار یہاں میں حسن و حسین ہیں۔ مجھے ایک بات بتا، آپ علماء سنے بھی ہوں گے، جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا کیا بھائی؟ جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا کیا؟ سب جوان جائیں گے۔ سبحان اللہ، سب جوان جائیں گے نا، جو آج بوڑھے ہیں وہ بھی جوان ہو کے جائیں گے۔ سبحان اللہ، جنت میں سب کے سب جوان ہوں گے، سب کے سب جوان ہوں گے۔
ہوں گے، اور میرے آقا نے فرمایا میرا حسین میرا حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، یعنی جنت میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کے سردار حسنین کریمین ہیں، سبحان اللہ، حسنین کریمین جنتی جوانوں کے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ ٹوٹ کر حسنین سے پیار کرنے لگے، سبحان اللہ، حسن سے حسین سے ٹوٹ کر پیار کرنے لگے. آج لوگوں کا معاملہ ایسا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ اکرام کی اہل بیت سے بنتی نہیں تھی، اہل بیت کے صحابہ سے بنتی نہیں تھی. معاذ اللہ رب العالمین، یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے، یہ غلط ہے. تاریخ کو پلٹ کر دیکھیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ صحابہ کتنا پیار کتنی محبت حسین و حسن سے فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ. اچھا ایک بات، پھر پیار کیوں نہ کریں جب اللہ تعالیٰ خود حسنین سے پیار کرے، سبحان اللہ. آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا، دونوں شہزادوں نے تختی لکھی، ہاں بھائی تختی لکھی دونوں نے، اور لکھنے کے بعد آ گئے حضرت علی کے پاس. ابا جان دیکھیں کہ میری تختی اچھی ہے یا بھائی کی تختی اچھی ہے، لکھاوٹ کن کی اچھی ہے، ہاں لکھاوٹ کن کی اچھی ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا فیصلہ فرماتے ہیں. ایسا فیصلہ کہ عمر خود فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. عمر فرماتے اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ایسا عدل کرنے والا، ایسا فیصلہ کرنے والا، ایسا ذہانت کا مالک علی ہے. مگر آج علی کے بارگاہ میں دونوں شہزادے آئے ہیں، علی حیران ہے. ایک کے تعلق سے کہیں تو دوسرے کو تکلیف ہوگی، دوسرے کے تعلق سے کہیں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. کرے تو کیا کریں؟ کہا بیٹے جاؤ تمہاری ماں کے پاس، تمہارا فیصلہ تمہاری ماں فرمائے گی. دونوں ماں کے پاس آئے. حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ دونوں تختی لکھ کے لائے ہیں. ان کی تختی کو اچھا کہے تو ان کو تکلیف، ان کو کہے تو ان کو تکلیف. فاطمہ کہتی بیٹا جاؤ تمہارے نانا جان کی بارگاہ میں، جاؤ تمہارے نانا جان کی بارگاہ میں، وہ فیصلہ کریں گے. اب سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار تو پہلے ہی نواسوں سے وہ پیار، سبحان اللہ، نواسوں سے وہ پیار کہ سجدے کو طول دے دے، سبحان اللہ، نواسوں سے وہ محبت میرے آقا تو سبحان اللہ. اب سرکار ان کو کہیں تو ان کا دل ٹوٹ جائے، ان کو کہیں تو ان کا دل ٹوٹ جائے، کرے تو کیا؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ تمہارا فیصلہ جبرائیل کریں گے. اب جبرائیل رب کی بارگاہ میں، مولا تو فیصلہ فرما دے، مولا تو فیصلہ فرما دے. اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت سے سیب لے کر کے جا، اسے اچھال دے. سیب جس کی تختی پہ گرے اس کی لکھاوٹ اچھی ہے، اس کی تحریر اچھی ہے. جبرائیل جنت سے سیب لائے، اس کو اچھال دیے. قدرت الہی سیب کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا حسن کی تختی پر، ایک ٹکڑا حسین کی تختی پر. گویا مشیت الہی یہ بتا رہی ہے مجھے حسن سے بھی پیار ہے، مجھے حسین سے بھی پیار ہے. تو جن سے پیار رب کرے، جن سے پیار رسول کرے، ان سے پیار صحابہ کیوں نہ کرے؟ ان سے پیار صحابہ کیوں نہ کرے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، سبحان اللہ، جلیل القدر صحابی ہے، سبحان اللہ. سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے، کوٹ کرنے والے اگر کوئی صحابی ہے تو حضرت ابو ہریرہ ہے، سبحان اللہ. اور حضرت ابو ہریرہ کو یہ مقام کیسے ملا معلوم ہے آپ کو؟ اتنی حدیث ابو ہریرہ کو کیسے یاد ہے؟ اللہ اکبر. میں نے پہلے کہا نا بہت ساری حدیثیں روایت کن سے ہوئی ہیں؟ ابو ہریرہ سے. ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے. کیا کہا یا رسول اللہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے، میں بھی کچھ سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا. سرکار نے بولا اپنی چادر بچھاؤ، سبحان اللہ. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ چادر بچھاؤ. چادر کو بچھایا گیا، سرکار نے کچھ دیا، کچھ رکھا، بظاہر تو ہاتھ خالی، کچھ رکھا اور لپٹ کر کہا ابو ہریرہ لے کر کے جاؤ، ابو ہریرہ لے کر کے جاؤ. ابو ہریرہ اس چادر کو لیے. صحابہ سوچتے کہ سرکار نے دیا کیا؟ بچھایا تو گیا مگر دیا کیا؟ نہ کچھ دکھنے میں آ رہا، کچھ نظر آ رہا، کچھ بھی تو نہیں. دیا کیا؟ سرکار نے لپیٹا، ابو ہریرہ کو دیا، سینے سے لگایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اب
بارگاہ میں آئے شکایت لے کر کے، سرکار نے نواز دیا، سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ حدیث کوٹ کرنے والے صحابی کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین جنازہ پڑھانے کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، جوانی کا عالم ہے، جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، بارش ہوئی تھی، کچھ گیلی مٹی آپ کے نالین پر لگی، آپ نے نالین کو اتار دیا اور نماز جنازہ پڑھانے لگے۔ جنازہ سے فارغ ہوئے، واپس آئے تو کیا دیکھا؟ ایک ضعیف شخص اپنے امامے کے شملے سے، جو پیچھے لٹکتا ہے شملہ ہے نا، اس سے سرکار امام حسین کے نالین کو صاف کر رہا ہے۔ امام حسین کا مقام سمجھیں آپ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی، اہل بیت کو صحابہ سے محبت نہیں تھی۔ نادان، تم ان دونوں کے درمیان جھگڑا خود لگواتے ہو، دوسروں تک بات پھیلاتے ہو اور لوگوں کو سمجھاتے ہو کہ ان کے اندر جھگڑا تھا، آپسی تنازع تھا۔ نادان، غلط بات ہے، تبرہ بازی ہے، یہ بہتان ہے۔ نہ کبھی صحابہ کے دل میں حسین کا، حسن کا، اہل بیت کا بغض رہا، نہ اہل بیت کے دلوں میں صحابہ کا بغض رہا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ان کے سینے ہمیشہ پاک رہا کرتے تھے۔ وہ تو تمہارا سینہ ہے جو گندگی سے بھرا ہوا ہے، جو ایسی خوات والی باتیں کرتے ہو۔ نالین کو امامہ کے شملے سے صاف کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ لوگ دیکھیں کہ کیا بات ہے، یہ تو ضعیف آدمی اور یہ جوان ہے ابھی، اس جوان کے پاؤں کو، نالین کو اپنے امامہ کے شملے سے صاف کر رہے ہیں، کون ہے یہ؟ جب چہرہ اٹھایا تو دیکھا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ ہے، سبحان اللہ، وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ لوگوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، آپ ضعیف ہیں، امام حسین جوان ہے، اور ایک ضعیف صحابی امام حسین کے نالین کو اپنے امامہ کے شملہ سے پوچھ رہا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جن پاؤں کو میں اپنے امامہ کے شملے سے دھو رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، انہی تلووں کو میں سرکار کے سینے پر دیکھا ہوں، سبحان اللہ۔ ان تلووں کو میں نے سرکار کے سینے پر دیکھا ہے، تو جو تلوے سرکار کے سینے پر ہو، ان تلووں سے لگنے والے نالین بھی، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کتنا پیار حسین اعظم سے، اہل بیت سے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی کوئی مال غنیمت ہاتھ آتا تو مجاہدین کو اگر 50% دیتے تو امام حسن و حسین کو 100% دیتے تھے، ڈبل دیتے تھے۔ مال غنیمت ایک بار بہت سارا آیا، تقسیم کرنے لگے تو اس میں شامل عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، ان کو آدھا دیا، حسین کو ڈبل دیا۔ کہہ اٹھے، ابا جان جنگ میں وہ بھی گئے، جنگ میں ہم بھی گئے، فتوحاتیں ہوئی، مال آیا، جتنا کام ان کا اتنا کام ہمارا، مگر آپ ان کو زیادہ دیتے ہیں، آپ حسین کو زیادہ دیتے ہیں، ہمیں کم دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اور کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ عبداللہ ابن عمر تنقید کر رہے، تنقید نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، یہ ہمارا آپ کے لیے پیغام ہے کہ ابا جان کیا وجہ ہے؟ آپ ہمیں آدھا دیتے ہیں، ان کو ڈبل دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی، وہ بات سینے میں اتارنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے سنو، ان کی ماں تمہاری ماں ان کی ماں کی طرح نہیں، تمہاری ماں ان کی ماں کی طرح نہیں، ان کی ماں فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ، تمہاری نانی ان کی نانی کی طرح نہیں، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ، سبحان اللہ،
تمہارے نانا ان کے نانا کی طرح نہیں، ان کے نانا محمد عربی سبحان اللہ ایک بعد میرے خاندان گناتے گئے اور فرمایا میرے بیٹے جب ان کا گھرانہ بہتر ہے تو پھر ان کو معاوضہ بھی ڈبل ملنا چاہیے سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنا پیار کتنی محبت فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم کسی صحابی سے بات کر رہے تھے اور دروازے پر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے تھے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، خود بیٹے کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ امام حسین آئے اور آنے کے بعد دروازے پر عبداللہ بن عمر سے کہا کہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اندر کچھ مشورہ چل رہا ہے، اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین واپس لوٹ گئے۔ حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا، آپ فوراً ان کے گھر گئے، فوراً امام حسین کے گھر گئے اور کہا میں نے سنا کہ آپ آئے تھے، میں نے سنا آپ آئے تھے، واپس کیوں لوٹے؟ آپ نے فرمایا کہ دروازے پر آپ کے صاحبزادے کھڑے تھے اور انہیں کہا کہ اندر آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میرے بیٹے کے لیے تھا، آپ کے لیے نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ میرے بیٹے کے لیے تھا، میرے بیٹے سے کہیں زیادہ مقام مرتبہ آپ کا ہے۔ اللہ نے ہمارے سروں میں جو بال اگائے ہیں اے ابن رسول اللہ، یہ آپ کی وجہ سے اگائے ہیں۔ ہمارے سروں میں جو بال اگے ہیں اے ابن رسول، یہ آپ کی وجہ سے اگے ہیں، تو آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ میرے بیٹے سے کہیں بلند و بالا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کو اہل بیت اطہار سے کتنی محبت تھی۔ تو یہ جو لوگ تبرہ بازیاں کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار صحابہ کو محبت نہیں تھی، یہ غلط بات ہے۔ اب ان کے تعلق سے اگر میں گفتگو کرنا چاہوں تو پھر اسی میں بات بڑی لمبی چلی جائے گی۔ حسنین کریمین سبحان اللہ، حسنین کریمین سبحان اللہ۔ اب یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر امام حسن پر ہی گفتگو کریں تو 2-3 دن لگ جائے گا، یہاں ایک ہی رات میں دونوں کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن 25 حج پیدل کیے ہیں سبحان اللہ۔ کتنے حج؟ 25 حج پیدل کیے ہیں، اور بارہا آپ کا عالم یہ ہوتا کہ آپ سواری سے اتر کر ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، ننگے پاؤں سفر کیا کرتے تھے، حج کے لیے جاتے تو ننگے پاؤں، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، پھول جاتا پاؤں آپ کا۔ اللہ اکبر۔ مگر محبت الہی اور حج کا شوق و ذوق کہ آپ پیدل اونٹنی کو لے لیتے ہاتھ میں اور پیدل چل کر سفر کرتے۔ حضرت امام حسن جب وضو کرتے تو چہرہ پورا زرد و پیلا ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ وضو کرتے چہرہ آپ کا پیلا ہو جاتا ہے؟ آپ فرماتے کہ تم کو نہیں پتا کہ میں رب العرش کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس بارگاہ کے آداب ہیں اور یہ حق ہے اس بارگاہ کے کہ ان کی بارگاہ میں جایا جائے تو چہرے ہمارے پیلے ہو جائیں، زرد پڑ جائیں۔ وہ امام حسن، اللہ اکبر۔ اور امام حسن، اللہ اکبر، کیا شان امام حسن کی کہ امام حسن جانوروں سے بھی بات کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جانوروں سے بات کیا کرتے تھے۔ آج لوگوں نے اس کو عام بنا لیا ہے، پتہ ہے کیا بات ہے، یہ لوگ بڑھا چڑھا کے بولتے ہیں۔ ارے نادان، ہم بڑھا چڑھا کر نہیں بولتے، ہمارے بزرگوں کی شان ہی اتنی عرف و اعلیٰ ہے سبحان اللہ۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، ہاں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکار کے۔ ہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی اٹھا کر لے گیا جن کا نام صالح تھا، ابو صالح تھا، اٹھا کر لے گیا۔ آپ کھیل رہے تھے باغ میں، چپ کے اٹھا کر لے گیا، گھر میں لے آ کے بند کر دیا۔ شام ہو گئی، حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے بیٹے حسن سے کہا کہ بیٹا حسن جاؤ اور حسین کو ڈھونڈ کر لاؤ، آج صبح سے گھر پہ نہیں آیا۔ امام حسن گئے جنگلوں میں اور اعلان کر رہے ہیں جا کر کے باغوں میں، اے حسین تم کہاں ہو میرے بھائی، ماں تمہیں یاد کر رہی ہے، ہاں ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ کوئی آواز حسین کی نہیں آ رہی ہے، تو ایک ہرنی جا رہی تھی،
ایک ہرنی، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بھیڑیا جا رہا تھا. آپ نے اس سے کہا کہ کیا تم نے میرے بھائی کو دیکھا ہے؟ بتاؤ کہ تم نے میرے بھائی کو دیکھا ہے. اللہ نے اس جانور کو زبان عطا کی اور اس جانور نے زبان فصیح میں کہا کہ اے حسن، تمہارے بھائی کو فلاں یہودی اٹھا کر لے گیا ہے. کیا مقام ہے، کیا شان ہے حسنین کریمین کی، سبحان اللہ. کیا بلند و بالا مقام ہے، سبحان اللہ. جانور بھی جن کی بولی کو سمجھیں، جانور بھی جن کی تعظیم کریں، جانور بھی جن سے بات کریں، وہ حسن ہے، سبحان اللہ. کہا فلاں یہودی لے کر گیا. آپ گئے اور اس یہودی کے دروازے پر جا کر کہا کہ ابو صالح، میرے بھائی حسین کو واپس کرو، ورنہ میں جا کر میری امی جان سے کہوں گا، اور میری امی جان نے اگر بد دعا کر دی تو جتنے بھی تمہارے یہودی ہیں سب نیست و نابود ہو جائیں گے. جب یہ سنا تو وہ یہودی واپس گھر سے باہر آیا اور آ کر کہا کہ حسن، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کس نے بتایا کہ میں تمہارے بھائی کو لے کر کے آیا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے فلاں جانور نے کہا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا مجھے فلاں جانور نے کہا. اور سنو، اگر تم نے میرے بھائی کو واپس نہ کیا تو میری ماں سے کہوں گا، میری ماں اگر تمہارے لیے بد دعا کر دے گی تو پھر سننا حال یہ ہوگا، ایک بھی یہودی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا. جب یہ کہا تو اس یہودی نے کہا اے حسن، تمہاری باتیں میرے سینے پر پیوست ہو گئی ہیں. اے حسن، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. امام حسن نے کلمہ پڑھایا اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ یہودی جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا 70 لوگوں کو لے کر کے آیا اور 70 لوگ ایک بعد کرے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. یہ امام حسن کی بات ہے. سبحان اللہ. 70 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور پھر وہ شخص پہلے یہودی تھا، اب یہودی نہ رہا، مسلمان ہوا. حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں آیا اور کہا اے بنت رسول اللہ، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے آپ کے بیٹے شہزادے حسین کو اپنے گھر میں چھپا رکھا تھا، مجھے معاف فرما دے. حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں معاف کرتی ہوں، لیکن جب حضرت علی جنگ سے آ جائے تو ان سے بھی معافی چاہ لینا، اس لیے کہ علی اپنے شہزادے سے بہت پیار کرتے ہیں. علی آئے تو اس نے حضرت علی سے بھی معافی چاہی. علی نے کہا کہ میں تو معاف کرتا ہوں لیکن رسول اللہ سے معافی چاہ لینا، اس لیے کہ رسول اللہ حسنین کریمین کو بہت پیار کرتے ہیں. رسول کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں. سرکار فرماتے ہیں میں معاف کرتا ہوں لیکن اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لینا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالی حسین سے پیار فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ مجھے بتائیں، جن سے فاطمہ پیار کریں، علی پیار کریں، رسول پیار کریں، جبرائیل پیار کریں، فرشتے پیار کریں، خدا پیار کرے، اس شخص کا، اس ذات کا، اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا کہ امام حسن کے تعلق سے صرف اگر گفتگو کی جائے تو دو تین دن کی گفتگو ہے. امام حسین کی بات تو بھی باقی ہے. امام حسن امام حسین کے پیر کا نام ہے. سبحان اللہ. امام حسن امام حسین کے پیر کا نام ہے، اس لیے کہ امام حسین سے پہلے امام حسن کے پاس خلافت موجود تھی. سبحان اللہ. امام حسن کو سارا کچھ حضرت علی نے عطا فرمایا تھا. امام حسن سے حسین کے پاس اور حسین سے زین العابدین کے پاس ایک ہی بات کرے آیا ہے نا. تو امام حسین کے پیر کا نام، امام حسین کے آقا کا نام امام حسن ہے. سبحان اللہ. یہ حسنین کریمین کا مقام مرتبہ ہے. سبحان اللہ. وقت کافی ہو چکا ہے، 10:30 بج گئے اور سمجھیے کہ ابھی تو حسنین کریمین کے تعلق سے کچھ بات ہی نہیں ہوئی ہے. حسنین کریمین کے تعلق سے بھی کچھ بات ہی نہیں ہوئی ہے. ابھی تو بس جو میں نے آیت پڑھی اس آیت کے تعلق سے اور ایک حدیث پاک اور 1-2 واقعات میں نے جو ہے بیان کیے. ارے ان کا تو مقام یہ ہے سبحان اللہ، ان کے در میں جو بھی آ جائے خالی ہاتھ آئے تو جھولی بھر کے جاتا ہے. سبحان اللہ.
معافی ان کے گھر سے ملتی ہے، خیرات ان کے در سے ملتی ہے، ہر کچھ آپ جو بھی چاہیں ان کے در سے آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ اس لیے اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دیجیے، ان کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ میں نے پہلے کہا امام شافعی فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت اطہار، یہ فضیلت، یہ خصوصیت کیا کم ہے کہ جب تک آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ امام شافعی فرماتے ہیں سبحان اللہ، جب تک آل محمد پر، نبی کی آل پر درود نہ پڑھا جائے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آپ مجھے بتائیں، جب تک آل محمد پر درود نہ پڑھو تمہاری نماز ہی قبول، نماز ہی تمہاری جو ہے منظور نہیں ہے، نماز ہی تمہاری جو ہے مکمل نہیں ہے۔ تب آپ مجھے بتاؤ، سارے اعمال میں جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کا عمل ہے، جو سب سے بہتر عمل ہے، جو سب سے اچھا عمل ہے، جو سب سے برتر عمل ہے، اس عمل کی تکمیل آل محمد پر درود کی وجہ سے ہے سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے پیار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کریں گے نا پیار انشاءاللہ۔ کل جمعہ ہے انشاءاللہ، کل بھی تھوڑا بہت میں اہل بیت اطہار کے تعلق سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، جہاں تک بھی ہو سکے گا۔ بس دعا ہے کہ اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سرکاروں کے طفیل ہمارے حاضری قبول فرمائے، بولنے کو غلطی ہو گئی ہو خدا قدر بار اپنے حبیب کو معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک اعلان، یہ